بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ بی جے پی حکومت کی رہنما کی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے اوپر القاعدہ ہندوستان چیپٹر نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور انہوں نے اس چیز کا پکا ارادہ کر لیا ہے اور ہندوستان پہ واضح کر دیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں کی ہوئی گستاخی کے بدلے کے طور پر خودکش حملوں کی ایک سیریز شروع کر دیں گے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جو بی جے پی حکومت کی رہنما ہے نوپور شرما، انہوں نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پورے عالم عرب کے اندر مشرق تا مغرب پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج ریکارڈ کیا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، سفراء کو بلا کے ان کی سرزنش کی گئی، اور پاکستان کے اندر بھی جمعے کو مختلف جماعتوں نے اور حکومتی جو ہمارے مائدین ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کیا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ ہندوستان کے اندر واقع ہو چکا ہے تو ہندوستان میں تو پروٹیسٹس جاری ہیں، اور ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے جھارکھنڈ، اس کی جو کیپٹل ہے رانچی ڈسٹرکٹ کے اندر 2 نوجوان مسلمان لڑکوں کو شہید کر دیا گیا پروٹیسٹس کے اندر، اور پورے کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ جو حامد انصاری ہیں، ان کے سابقہ جو بہت ہی بڑے رہنما ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ ایک ابھی انتقام کی ایک آگ پائی جا رہی ہے، اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے جو القاعدہ ہے، القاعدہ انٹرنیشنل، اس کا جو سب کانٹیننٹ چیپٹر ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ جو گستاخی کرنے والی عورت، یہ جو ملعونہ نوپور شرما ہے اور یہ جو ملعون نوید کمار جندال ہے، ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ ان کے اوپر ہمیں خودکش حملے کرنے پڑے ہم کریں گے، ہماری عورتوں کو بھی ہمیں خودکش بمبار بنانا پڑا تو ہم بنا دیں گے، لیکن ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بات القاعدہ اس لیے کر رہی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا رسپانس بڑا ہی واجبی سا ہے، اور وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، کیونکہ جو بھی شخص مسلم ہو یا نان مسلم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوا کرتی ہے۔ جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو ابھی ادھر ویکیوم پایا جاتا ہے، اور یہ جو القاعدہ ہے، القاعدہ کا تو موٹیو ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو انٹرنیشنل اسلام ہے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ان کی پریزنس ہے، اور ہندوستان کے اندر تو ان کی پراپر پریزنس ہے، ان کی پوری آرگنائزیشن ہے، ان کا سیٹ اپ ہے، اور ان کے کنیکشنز ہیں۔ اور یہ جب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ یہ لے کے آئے تب سے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ہندوستان کے اندر اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کیا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں سمندر کے رستوں میں بھی جا رہے ہیں اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو ان کا اعلان جنگ ہے اس کے اوپر ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں بھارت کی حکومت کے اور بی جے پی والوں کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خود کو گنڈے سمجھتے ہیں بی جے پی والے، آر ایس ایس والے، ہم ان کی غنڈہ گردی ان کے اندر دے دیں گے۔ یہ جو اپنا زعفرانی یہ جو رنگ والی ٹیررزم ہے، ہم ان کو ان کے منہ پہ مار دیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ یہ ٹیررسٹ بڑے مضبوط ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مضبوط ہیں، ابھی ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان کے لیے۔ تو ہندوستان کو چاہیے کہ اس عورت کو اور اس مرد کو، ان کو جو ان کی کیپٹل پنشمنٹ بنتی ہے، ان کو پہلے اریسٹ کریں۔ پوری ہندوستان کی حکومت بحیثیت ملک جو ہے اس کے اوپر آفیشیل اپالوجی ٹینڈر کرے، نہیں تو یہ غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت کا معاملہ ہے تو وہ تو مسلمانوں کے لیے ان کی جان، مال، اولاد، کائنات کی سب چیزوں سے جو وہ محترم کوئی چیز ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے تو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے آنورڈز میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔
تو یعنی یہ معاملہ ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے. اور جو غزوہ ہند کی حدیث بھی تو پوری ہونی ہے, حضرت نعیم بن حباب والی حدیث بھی تو پوری ہونی ہے. اور یہ جو غزوہ ہند کی سٹارٹ ہے, کیونکہ جو خراب الہند من السندھ, کہ یعنی یہ جو ہندوستان کی خرابی ہے, یہ جو سندھ والا ایریا ہے جو پریزنٹ پاکستان کا علاقہ, ادھر سے یہ خرابی شروع ہونی ہے, ادھر تک جانی ہے, ایک فائٹ ہونی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تو وجہ بننی ہے. ایسے آل آف سڈن تو نہیں ہونا. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہی آگے چل کے اتنی شدت اور حدت اس میں آ جائے کہ یہ ہی جو ہے وہ اس چیز کا ایک جو سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے. کیونکہ جب القاعدہ اس کے اوپر آپریشن کرے گی اور اس کے جواب کے اندر آر ایس ایس والے, شیو سینا والے, بی جے پی والے, یہ سارے گنڈے بھی مسلمانوں کو تنگ کریں گے, ایک ادھر مار کٹائی ہوگی, ایک بہت ہی بڑا قتل عام ہوگا, اور جس سے پوری امت مسلمہ کی ہمدردیاں جو ہوں گی وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی, پاکستانیوں کی بھی ہوں گی, کیونکہ معاملہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ. اور اس کو غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے حضور علیہ السلام نے اس کی کمانڈ کرنی ہے, غزوہ ہند کی. اور غزوہ چونکہ یہ غزوہ ہونا ہے تو شاید یہ اس کی جو ایک سٹارٹ ہے, اس کی جو ریزن بننی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہو, کیونکہ یہ ابھی حضور علیہ السلام کی ذات ہی ریزن بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس ملعونہ عورت نے گستاخی کی ہے. تو اس کی سزا دینے کے لیے کمر کس لی ہے القاعدہ والوں نے. اور ابھی تھنگز آر بٹوین کپ اینڈ لپس کہ کب یہ دمادم مست قلندر ادھر ہو, کیونکہ انہوں نے کام شروع کر دیا, پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, کرفیو نافذ بھی کیا ہوا ہے بریلی کے اندر, اور مختلف ہندوستانی علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہے. تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. بی جے پی حکومت ہوش کے ناخن لے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.